عامر صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، چونکہ بظاہر جو معاملات جوہری معاہدے کو لے کر امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا تو ایران کیوں امریکہ پر حملہ کرے، لیکن اب جو ایک ڈیبیٹ اس وقت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل ایران ایک دوسرے پر حملہ جاری رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ جنگ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو ایران مزاحمت کر رہا ہے اس وقت اس سے روک سکتا ہے؟ عامر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپنا جو بھی ملک ہو اس کا دفاع جب تک نہیں ہے دنیا بھی ساتھ نہیں دیتی اور بات نہیں کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ اور مارکو روبیو دونوں نے کہا تھا کہ یہ تو 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، اشروں سے لڑ رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا یہ آپس میں کر لیں گے طے۔ اور جب ان کے مہرے کی ہم نے پٹائی کی، یعنی جس کو وہ علاقے کا ایس ایچ او بنانا چاہ رہے تھے، جو امریکہ کے ساتھ ہم نے کیا، اس کے ساتھ کیا انڈیا کے ساتھ، اور اس میں اسرائیل باضابطہ طور پہ شامل تھا۔ ان کے ڈرون نہیں، ان کے ٹیکنیشین بھی تھے، اور ان کے ایک پائلٹ نے، انڈین نے جو تصویر جاری کی اس میں اسرائیلی پائلٹ بھی موجود نظر آیا، ہمارے پاس ہے وہ پکچر بھی۔ اچھا، وہ مطلب ہمارے سسٹم میں موجود ہے کہ کس طرح اسرائیل اس کی پوری ہیلپ کر رہا تھا، اور اس کے باوجود ہم نے ان کی یقین مانے کہ وہ چھترولی تھی جس پہ وہ سارے ملکوں کے پاس بھاگ کے گیا، جو پہلے اشک شوئی کر رہے تھے کہ آپس میں بات کر لیں، آپ نے 5 طیارے گرا لیے، 6 گرا لیے، آپ کا اپر ہینڈ ہے، مرید کے یا بھاولپور کا جواب نہ دیں۔ ہم جب ایران پہ حملہ ہوا اسرائیل کا اور وہاں سے ڈیفنس میں کوئی جواب نہیں گیا، تو ہم سارے بات یہ کر رہے تھے کہ آخر وہ ایران کی طرف سے جو دعوے تھے وہ کہاں گئے، اور جب تک یہ خود اپنا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک بات نہیں ہوگی۔ تو جو ایران نے جواب دیا وہ بالکل اس طرح نہیں تھا جس طرح صدر صدام بڑکے مارا کرتے تھے کہ جنگوں کی ماں لڑیں گے، اور وہ نیچے سرنگ میں سے نکلے پھر بعد میں۔ تو ایران نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی، ان کے اندر جو فالٹ تھے وہ نکلا ہے۔ یہ چیک کر لیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ جو راہ بلوچستان میں آتی ہے وایا چابہار، یہ بس لفظ چابہار سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ سارا سسٹم ملا ہوا تھا راہ کے ساتھ موساد کو بھی، اور جو انٹرنلی جو خرابی پیدا ہوئی اور جو ساری مخبریاں ہوئی ایران کے اندر، وہ یہی ایجنٹ تھے جو ڈبل ایجنٹ تھے، وہ راہ کے بھی تھے، وہ موساد کے بھی تھے، اور انہوں نے ایران کو نقصان پہنچایا۔ یہ ابھی نہیں مانے گا کوئی بھی، کچھ عرصے کے بعد ابھی وہ کچھ پکڑ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو خاموشی کی ہوئی تھی انہوں نے کہ اپنے تعلقات کی بنیاد پہ، تو وہ مانیں گے۔ اچھا، اب جو اسرائیل کی پٹائی شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو دعوے تھے نا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ایکچولی اب وہ مناظر سامنے آگے جو وہ تھوڑا بہت جب بھی کبھی ایران نے کیا تو وہ نہیں آتے تھے مناظر، اب تو لائیو رپورٹنگ میں بھی چیزیں آئی ہیں۔ تو ساری طرف جو امریکی صدر کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی ہے، امریکہ نے 2 دفعہ تنبیہ کی، پھر وضاحت کی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہمارے اڈوں پہ نہ آئیں۔ تو ایران اس وقت سینسبلی کر رہا ہے بات کہ اس نے اپنے پڑوس میں گلف میں کسی ملک کے امریکی اس کے اوپر حملہ نہیں کیا، بتا ضرور رہا ہے کہ جو کرے گا، انہوں نے برطانیہ کو بھی دھمکی دی ہے، یورپ میں بھی دی ہے کہ جو ہمارے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کریں گے، ہمارے خلاف کام کریں گے، ہم ان کے خلاف آئیں گے۔ تو یہ، اور وہ جو ثابت کر کے انہوں نے تل ابیب میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ایک اسرائیلی ریفائنری کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو جنگی جہازوں کو آئل فراہم کرتی ہے، اس کو بھی نشانہ پہنچایا۔ تو اب صدر ٹرمپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ مین آف پیس بھی بن رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو بے شک اسرائیل کے ساتھ جتنی مرضی محبت ہو، لیکن ان کے باقی جتنے دوست ممالک ہیں وہ سب یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پہ اس علاقے میں تھانے دار بنایا ہوا تھا گلف میں اس کو، اسرائیل کو، کہ سارے عربوں کو آگے لگا کے رکھا جائے۔ تو جب اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ایران کے لیے یہ جو سارے ممالک بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا، شہباز شریف محمد بن سلمان سے بات کر رہے ہیں، اردوان محمد بن سلمان سے بات کر رہے ہیں، محمد بن سلمان ایران کے صدر سے بات کر رہے ہیں، ایران کے صدر سے ہمارے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی گفتگو تو ہو رہی ہے ہر طرف کہ اس کا ایک ایسا پائیدار حل نکلے کہ سب کے لیے راستہ ہو۔ کیونکہ یہ جنگ اگر پھیلی اور اگر مغربی ملکوں نے اسرائیل کی عملی مدد کی دوسرے طریقے سے، یعنی ایران کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا، جو کہ کچھ اطلاعات تو مسلمان ملکوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ وہاں سے یہ اردن کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پھر ورلڈ وار میں 3rd ورلڈ وار بن جائے گی، یہ رکنی نہیں ہے۔ بے شک آپ اپنے جتنے سسٹم وہاں سے لے کے آ جائیں یوکرین سے، ایران کو اس کو
اسرائیل کو بچانے کے لیے جو میزائل آتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس بھی 3 میزائل تو آ گئے نا ان کے، پھر ہم نے انہیں موقع نہیں دیا اٹھنے کا، کیونکہ آپ کی تیاری ضرور ہوتی ہے، دفاع ہوتا ہے، لیکن میزائل بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ جب آپ سینکڑوں کی تعداد میں بارش کر دیں۔ ہمارے مقابلے میں تو انڈیا کے میزائل کی روکنے کی فیکٹری ہم نے اڑا دی تھی S-400 ان کا جو تھا رشکن سارا ڈیفنس سسٹم، اور وہ رافیل طیاروں کو 400 کلومیٹر دور لے گئے تھے گھبرا کے کہ بھئی یہ جو ہو چکا ہوا ہے یہ مزید ہوا تو ہم کیسے بچیں گے، کیونکہ ان کا آپس میں سارا سسٹم ہم نے سائبر اس کے اندر سپیس میں سب جگہ سے ان کو اڑایا تھا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اسرائیل کتنا سروائیو کرے گا اپنے شہریوں کی چیخوں پہ، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے برداشت کرنا۔ سمریز سالک صاحب، جس طرح عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات یہاں نہ رکے تو پھر یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جنگ ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے کردار کو خاص طور پر، کیونکہ آگے چل کر ہم یہ بات کریں گے کہ مسلم ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب نے جس طرح سے بات کی، دیگر ممالک جس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کھڑا ہے، اس کا کیا انپٹ کیا آؤٹ کمز آتے ہیں، اس پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پھر جان بوجھ کر امریکہ کو بھی اس جنگ میں دھکیل رہا ہے، کیونکہ امریکی صدر بظاہر چاہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن دوسری طرف وہ ابھی پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سمریز سالک صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ دیکھیں، سب سے میں یہ پہلے کہنا چاہوں گا کہ امریکہ نے اور ویسٹ نے اسرائیل کو ایز اے گلوبل بلی پیدا کیا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ بلی جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو رہا ہے، اور مجھے کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ وہ اسرائیل ابھی اپنے طور پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کو اس وار کے اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جو ہے وہ ان کی جو میڈیا کیمپین ہے، ان کا جو پروپیگنڈا ہے، وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ چل رہی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر شامل کیا جائے۔ ویئر امریکہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آلریڈی انوالو ہے۔ امریکن انشورنس کے بغیر اسرائیل یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جو وہ کر رہا ہے۔ بیک اپ میں امریکہ موجود ہے، امریکہ میں بھی کچھ ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ وہ کچھ اکوپمنٹ بھی اسرائیل کو سپلائی کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹلی ابھی تک امریکہ اس میں انوالو نہیں ہوا۔ امریکہ کچھ اکوپمنٹ یوکرین سے مڈل ایسٹ پہ شفٹ کر رہا ہے، اور امریکہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں انوالو کیا جائے، اور امریکہ اس وجہ سے یہ ساری بات چیت کر رہا ہے کہ ایران کا جو بیک لیش ہے وہ اس کے اوپر نہ آئے، امریکن بیسس کے اوپر نہ آئے۔ جہاں تک رہی بات اس جنگ کے پھیلنے کا، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی دیر از ہائی پروبیبلٹی کہ جنگ پھیلے گی۔ اگر ایران جو ہے وہ شط العرب کو بلاک کرتا ہے تو بہت ساری کنٹریز جو ہے وہ اس میں انوالو ہوں گے، تو اس کا فردر آگے بڑھنے کا بہت زیادہ چانسز ہیں۔